آج ہم پاکستان کے اہم ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیا ہے؟ اس ادارے کی ٹیکس کے حوالے سے کیا خدمات حاصل ہیں؟ ریونیو سیلز میں اربوں روپے کا شارٹ فال پایا جاتا ہے، ذمہ دار کون؟ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں کارپوریٹ سیلز ریونیو سے منسلک اہم شخصیت پاکستان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر عرفان اینڈ کو جناب محمد عرفان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ آپ سنائیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف۔ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ سر ہم اس لیول پر بعد میں آئیں گے، آپ کا تعلق کہاں سے؟ میرا تعلق پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہے رحیم یار خان، جی بیسیکلی وہاں سے ہے۔ جی میں نے جو اپنے آرٹیکل شپ ہے نا وہ کمپلیٹ کیا اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی لاہور سے۔ سر آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں آگاہی فراہم فرمائیں۔ گریجویشن تک میں نے رحیم یار خان سے حاصل کی ہے۔ جی اس کے بعد سی اے کے لیے میں لاہور آ گیا، جی تو ادھر اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی میں آرٹیکل شپ۔ سر وہ ہم بعد میں آگے چلیں گے۔ موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ نظام تعلیم نا جو پاکستان کا ہے وہ تو کافی فرسودہ ہے اور رٹا سسٹم اس کی بنیاد ہے۔ جی کانسیپچولائزیشن نہیں ہے رائٹ۔ کہ بچوں کو سمجھا کے پڑھایا جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے سر تعلیم فروخت ہو رہی ہے، ذمہ دار کون؟ ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، تو وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ تعلیمی نظام میں تبدیلی کیسے لائی جائے؟ اس میں جو تبدیلی ہے نا وہ گورنمنٹ کے ایفرٹ سے ہی آئے گی جی کہ وہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے تعلیم دینے کا اس کو سٹرینتھن کرے، اس میں اساتذہ ویل ایجوکیٹڈ اور مطلب کافی میرٹ کے اوپر ان کے سلیکشن ہو جی اور اچھے کمپیٹنٹ اساتذہ ہوں، تو اسی طرح ہی تعلیم کا نظام بہتر ہوگا۔ قائد کے پاکستان میں نئی نسل کا مستقبل کیا ہے؟ قائد کے پاکستان میں جو مستقبل ہے نئی نسل کا وہ بیسیکلی ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نئی نسل کے لیے کیا نئے ایوینیوز تلاش کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن کیسی دیتے ہیں، جی اور یہ سارا کچھ اس وقت کی جو دراصل ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا خیال کیسے آیا؟ ریونیو کارپوریٹ کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ یہ بیسیکلی نا ہماری فیملی میں بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، جی تو میں نے ان سے ملاقات کی ادھر آنے سے پہلے، تو انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ یہ کافی لینتھی ہے جی اور اس میں بڑی کنسسٹنسی چاہیے جی اور ویل چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ جی تو میں نے پھر اپنے آپ کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور لاہور آ کے اسی شعبے میں جوائن کیا۔ جی سر اگر ماضی کی بات کی جائے، جب آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو اس وقت آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میں بیسیکلی نا پریکٹس میں بھی رہا ہوں اور جاب میں بھی رہا ہوں۔ پہلے میں نے 3 سال کے لیے پریکٹس اسلام آباد میں ریاض احمد ثاقب گوہر کے پارٹنر کے طور پہ کی۔ اس کے بعد میں نے 2018 سے یہ اپنے نام سے پریکٹس میں آیا ہوں، ایم عرفان اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ میرا ویسے 31 ایئرس پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے یس سر اور میں نے ایف بی آر میں بھی کام کیا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ اور پنجاب کی ایک بہت بڑی اٹانومس باڈی ہے ٹیفٹا، جی اس میں بھی کام کیا ہوا ہے۔ سر آپ نے کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ کون سی؟ بار کی؟ بار کی نہیں، میں نے بار کی سیاست میں نہیں لیا، لیکن میں ٹیکس بار کا لائف ممبر ہوں۔ سر کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ کو اس دوران کبھی حکومتی سطح پہ کوئی پیشکش ہوئی؟ حکومتی سطح پہ جی نہیں۔ ایم عرفان اینڈ کو
آپ کی فرم ٹیکس کے حوالے سے کیا خدمات مصروف عمل رکھتی ہے؟ ہاں جی، ہم یہ ٹیکس سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جی کارپوریٹ سروسز بھی دیتے ہیں، جی آڈٹ سروسز بھی دیتے ہیں، سیلز ٹیکس کی سروسز بھی دیتے ہیں. جی. تو یہ کمپنیز کو انکارپوریٹ وغیرہ کروانا. یہ پاکستان کے کن صوبوں میں واقع ہے اور کیا بیرون ممالک بھی اس کی پذیرائی ہے؟ نہیں، ہمارا دفتر اس وقت صرف لاہور میں ہی ہے. جی تو باقی جو پاکستان تھرو آؤٹ میں کام کرتا ہوں، جی. لیکن ابھی آفیسز دوسرے شہروں میں نہیں ہیں. ان تمام شعبوں میں جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کی فرم خدمات انجام دے رہی ہے، ان تمام شعبوں میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں، ذمہ دار کون؟ ذمہ دار اس میں نا ہم سب بھی ہیں. جی اصل میں نا جو ٹیکس ہے نا، جی. یہ دینے کے لیے پاکستان میں کوئی بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکس کی منی ہے نا، جی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. اور صرف جو اکتوبر 2025 کے اعداد و شمار ہے نا، جی جی اس میں 5.9 ملین ٹیکس فائلر تھا. جی. ٹھیک ہے. جی پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 10.3 to 10.6 ہے. انڈیا میں بھی ہم سے زیادہ ہے، اور باقی کے جو ممالک ہیں یو ایس اے جی. اور یو کے، اس میں تو بہت ہی زیادہ ہے ہم سے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ زیادہ ان کا جو رجحان ہے وہ ٹیکس دینے کی طرف نہیں ہے. اور جو ٹیکس پیئر ہے اس پہ نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں جی، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے نا، اسی پہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. مطلب زیادہ تر یہاں کے جو ٹیکس پیئر ہیں وہ سیلریڈ کلاس ہے. جی. ٹھیک ہے. پھر بزنس مین ہے. یہ دو مطلب کلاسز ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ مثلا ریٹیلر ہیں، جی. اور ہول سیلر ہیں. ہاں ہول سیلر ہیں، ٹریڈر ہیں، جی. یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. تو ٹیکس نیٹ پہ کیسے لایا جائے سر ان کو بس سے پہلے تو ہماری اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اب مثلا یہاں پہ پاکستان میں جو سونا ہے وہ زیادہ تر سمگلڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، نہ پراپر انوائس کے ذریعے آتا ہے پاکستان میں. اس وجہ سے جب آتا نہیں ہے تو وہ جولرز کے پاس اس کو خریدنے کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. تو جو 21,000 جولر شاپ ہیں ان میں سے ادھر نامنل سا ٹیکس دیتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے سونا بڑی قیمتی دھات ہے، اور مطلب اس کے اوپر ٹیکس بھی زیادہ بنتا ہے. اسی طرح ایگریکلچر ٹیکس ہے. سیلف ریونیو کے حوالے سے کہاں خامیاں پائی جا رہی ہیں، اس کو کیسے شفافیت بنایا جائے؟ ہاں جی، میں اسی بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا سیکٹر جو ہمارا ٹیکس نہیں دیتا وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. اسے پروونشل لیول پہ ابھی کیا گیا ہے. میں کہتا میرے اوپینین میں فیڈرل لیول کے اوپر بھی ایگریکلچر ٹیکس لگانا چاہیے. مثلا کوئی تھریش ہولڈ رکھ لینا چاہیے کہ 50 ایکڑ تک ذمہ دار جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں دے، لیکن 50 سے اوپر پر ایکڑ فکس ٹیکس لازمی کر دینا چاہیے. اسی طرح سگریٹ ٹوبیکو سیکٹر ہے، وہ لوگ بالکل ٹیکس نہیں دے رہے. تو ایف بی آر میں شفاف قیادت کیسے لائی جائے اور اس کو فعال کیسے بنایا جائے؟ اصل میں شفاف قیادت آ بھی جاتی ہے، لیکن صرف ایک آدمی کے آنے سے پورا ڈپارٹمنٹ تو شفاف نہیں ہو جاتا نا. اس میں 30-40 ہزار لوگ ہیں، تو وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ سب کے سب جب تک شفاف نہیں ہوں گے تو یہ عمل بھی شفاف نہیں چیف کمشنر سے لے کر نیچے تک کا طبقہ کرپشن میں ملوث ہے. ہاں جی. کالی بڑیوں کو کیسے باہر نکالا جائے؟ بس یہ تو وہی مطلب جو ہیڈ ہوتا ہے ایف بی آر کا، اسے یہ میئرز کرنے چاہیے کہ کالی بھیڑوں کو کیسے باہر نکالنا ہے. اور سر آپ بھی ایف بی آر کا حصہ رہ چکے ہیں، کبھی آپ پر کوئی سیاسی دباؤ آیا، پریشر آیا؟ نہیں، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں آیا اور میں نے پریشر لیا بھی نہیں. تو یہ آپ کی ذاتی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب اس کرپشن کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ نہیں. اور الحمدللہ میں اس کی طرف آیا نہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میری خاندانی تربیت کا کافی زیادہ ہاتھ ہے. سر ٹیکس قوانین کیا ہے؟
टैक्स قوانین نا ڈفرینٹ ہیں. اس میں ایک تو انکم ٹیکس ہے جس کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے. دوسرا سیلز ٹیکس ہے جس کے لیے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 ہے. ٹھیک ہے. اس کا کسٹم ڈیوٹی ہے. کسٹم ڈیوٹی ایکٹ بیسیکلی 1969 ہی اس وقت امپلیمنٹڈ ہے, اور جو کسٹم ڈیوٹی کے رولز ہیں 2001 وہ چل رہے ہیں. ان قوانین پہ کچھ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا ہاں جی ہو رہا ہے. عمل درآمد کے بغیر تو ریونیو کلیکٹ نہیں ہوتا, لیکن 100% عمل درآمد نہیں ہو رہا. اپنے حساب سے ٹیکس میں ادارہ جو ہے محروم نظر آتا ہے, کیوں؟ کیا نظر آتا ہے؟ ادارہ ٹیکس میں جو فائلر بے تحاشا فائلر آئے ہیں اس میں پھر بھی ٹیکس محروم سے نظر آتا ہے ادارہ. ہاں جو فائلر آئے ہیں نا وہ اسی مجبوری کے تحت آئے ہیں کہ ہم نان فائلر کی کیٹیگری میں نہ آئیں. بالکل. لیکن زیادہ تر جو فائلر تھے نا انہوں نے نیل ریٹرن فائل کی ہیں. مثلاً 40% 5.9 ملین میں سے 40% نیل ریٹرن فائل ہوئی ہیں ٹیکس کی, یعنی انہوں نے ٹیکس کے ساتھ مطلب ریٹرن کے ساتھ کوئی ٹیکس نہیں. آپ کی نگاہ میں ٹیکس چور کون ہے؟ ٹیکس چور اگر براڈلی پوچھا جائے تو ہم سب بھی ہیں. مطلب پاکستانی قوم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے ہم سب بھی ہیں. تو اب ان سے کلیکٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں میئرز لینے پڑیں گے. سیلز ریونیو ٹیکس کے معاملات کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شفافیت لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل کلیکشن اور ٹرانسپیرنسی کی طرف ہمیں آنا چاہیے. جو ہیومن ایلیمنٹ یا ہیومن فیکٹر ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہیے. ریونیو سیلز کے ساتھ دیگر شعبوں کو کیسے فعال بنایا جائے؟ اسی طرح فعال کے گڈ گورننس کے ذریعے ہم ان کو فعال بنا سکتے ہیں کہ جو ادارے کا ہیڈ لگائیں وہ انرجیٹک ہو اور اپنے کام کو سمجھنے والا ہو, تو وہ اپنے ادارے کو بھی فعال بنا سکتا ہے. ٹیکس سسٹم کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے؟ سر اسی طرح درست کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک پوری کمپین چلائیں پاکستانی قوم کے لیے کہ یہ ٹیکس آپ کے ہی بینیفٹ کے لیے ہے, آپ ٹیکس جمع کرائیں گے. لیکن سر سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان کی قومی ادا کرتی ہے, سیاستدان ادا نہیں کرتے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ٹیکس پیئر ہے نا اس کو انسینٹیو دینے پڑیں گے. مثلا ٹیکس پیئر کا ایک کارڈ بنا کے دینا چاہیے. ہاں وہ جہاں بھی جائے مثلا ایئر ٹکٹ خریدے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ ملے, کہیں سے شاپنگ کرے تو وہ کارڈ دکھا کے اسے ڈسکاؤنٹ ملے. جہاں بھی جائے جس شعبے میں جائے وہ اپنا ٹیکس پیئر کارڈ دکھائے تو اس کو اس کا بینیفٹ یا فائدہ دیا جائے. سر ریونیو میں اربوں کا شارٹ فال ذمہ دار کون؟ ذمہ دار یہی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے. یہ پہلے سی بی آر ہوتا تھا, پھر 2007 میں ایف بی آر ایکٹ آیا, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایکٹ, اس کے تحت یہ ایف بی آر بنا ہے. تو اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہی لوگ ذمہ دار ہیں شارٹ فال کے. لاکھوں فائلرز کا اضافہ ادارہ ٹیکس ضبط سے محروم کیوں؟ ہاں وہ اسی وجہ سے تھا کہ نیل ریٹرن فائل کرتے ہیں, یعنی ریٹرن کے ساتھ کوئی ٹیکس نہیں جمع کرواتے. وہ اس وجہ سے کہ کچھ تو کہتے ہیں جی ہم نے ایڈوانس میں ہی ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کروایا ہوا ہے, یا کچھ اپنے جو بزنس پلان ہے وہ لاسٹ شو کر دیتے ہیں اکاؤنٹس میں, تو جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جب ہے ہی لاسٹ تو ہم کیا ٹیکس دیں. ٹیکس پیئر میں شدید تحفظات, بار بار نوٹس کا اجرا جاری کیا جاتا ہے, وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ جو ریٹیلر ہے, ہول سیلر ہے, یہ ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اس میں ابھی کوئی ایفرٹس کی جا رہی ہے, ٹیئر 1 ریٹیلر کا تعین کیا جا رہا ہے کہ ٹیئر 1 کے ریٹیلر کون سے ہیں. مثلا جو ایئر کنڈیشن شاپنگ مالز میں جن کی شاپس ہیں وہ ٹیئر 1 ریٹیلرز میں آتے ہیں, تو ان کو بھی کسی حساب سے نا فکس ٹیکس عائد کرنا چاہیے. مثلا کسی بندے کا بجلی کا بل منتھلی 1 لاکھ آتا ہے تو اس کو کوئی فکس ٹیکس بھی لگانا چاہیے. اس کی اتنی سیل ہے تو وہ یہ ادا کرتا ہے نا بل. ایف بی آر کی جانب سے پی او ایس سسٹم کا آغاز,
POS سسٹم کیا ہے؟ ہاں POS سسٹم ہے پوائنٹ آف سیل. جی یہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں یا دکانیں ہیں جی. وہاں جا کے POS لگا دیتے ہیں جی. کہ جو بھی ادھر سے انوائس کٹیں گی وہ اس کے اندر ان کی انٹری ہوگی جی. تو وہ ڈائریکٹ ہی FBR کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ اس کی سیل کتنی ہے. تو سر اس سے FBR کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہاں جی بالکل پہنچ رہا ہے کیونکہ سیل جو ہے نا اسے چھپائی نہیں جا سکتی. پوائنٹ آف سیل لگانے سے FBR کے ریکارڈ میں سیل آ جاتی ہے. انتظامیہ نے ایک پالیسی مرتب کرائی تھی تاجر دوست پالیسی، وہ بری طرح ناکام ہوئی، وجوہات کیا بنی؟ ہاں وجوہات یہی بنی ہے کہ تاجر جو ہے نا وہ نہ تو اپنی جو اس کی جو بھی سیل ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنے پہ تیار ہے اور نہ وہ ٹیکس دینے پہ تیار ہے. تو جب وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوگی اس کی سیل وغیرہ تو پھر آپ اس سے ٹیکس کیسے وصول کریں گے؟ لیکن تاجروں میں بھی تو تحفظات پائے جا رہے ہیں نا، ان کی سنوائی کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ ان کی سنوائی دیکھیں نا، یا تو وہ اپنا پراپر ٹیکس ادا کریں جی. پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کسی کو غلط نوٹس آ گیا ہے تو اس کے لیے سارے ٹیکس کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہیں، کسی کے پاس بھی وہ جا سکتے ہیں. ڈیجیٹل انکم، آن لائن سروسز، جی سولر پینل پر ٹیکس لگانے کی وجوہات کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا. ڈیجیٹل انکم، ہاں آن لائن سروسز، ہاں ہاں سولر پینل پر ہاں ٹیکسز لگانے کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہیں کہ حکومت کے پاس ریونیو کی شارٹ فال ہے تو وہ اسی طرح ہی اپنا کلیکٹ کرتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے، جیسا یہ پیٹرول وغیرہ پہ لیوی عائد کرتی ہے. تو یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں نا کہ جو آپ جنرل پبلک سے وصول کرتے ہیں. اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے نا، مہنگائی وہ بہت بڑھتی ہے پاکستان میں. نئے بجٹ میں ایڈیشنل ٹیکس کیا ہوں گے؟ میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میرا تو خیال ہے کہ ٹیکسوں کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس سسٹم کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ 4-5 کیٹیگری بنا دی جائے. ایک سیلریڈ پرسن کی کیٹیگری، ایک انڈیویجول جو بزنس مین ہے اس کی کیٹیگری، ایک AOP کی کیٹیگری، اور اس پہ پرسنٹیج آف ٹیکس جو ہے نا وہ اسپیسیفائڈ ہو کہ اتنے پرسنٹ ٹیکس لگے گا. پالیسیز بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے سر؟ یہ پالیسی بنانے کی ذمہ داری FBR پہ ہی ہے. جی. اچھا پھر چوتھی کیٹیگری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، پانچویں کیٹیگری پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، پھر PIC ہے، پبلک انٹرسٹ کمپنیز ہیں. تو ان سب کے اوپر جو پرسنٹیج آف ٹیکس ہے وہ اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے اور ڈفرینٹ ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے جو ہم یہ ریٹرن کا پرفارما ہے اس کو جتنا سمپلیفائی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. زیادہ بہتر ہے کہ پاکستانیوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسے اردو میں کر دیا جائے. تو یہ جتنا سمپلیفائڈ ہوگا تو عام بندہ اپنی ریٹرن خود بھی فائل کر لے گا. پاکستان میں سب سے زائد ٹیکس بزنس کمیونٹی اور عوام ہی ادا کرتی چلی آئی ہے. ہاں جی. ان کے مسائل بے تحاشا، مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل کا حل یہی ہے کہ ایک تو جو ٹیکس ان کے اوپر لگایا جائے وہ لاجیکل ہو، مطلب ان کی انکم کے توازن میں، مطلب اس کی پرسنٹیج ریزنیبل ہو. ٹھیک ہے، مطلب انڈیو ٹیکس یا بہت زیادہ ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. اور ٹیکس کے جو قوانین ہیں ان کو سمپل کرنا چاہیے تاکہ وہ جنرل پبلک کو بھی سمجھ آئیں. اور جو ٹیکس کی ریٹرن کا پرفارم ہے اس کو بہتر یہی ہے کہ اردو میں مطلب کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور وہ اپنے ریٹرن خود فائل کر سکیں. توانائی بحران، جی صنعتیں بند، کاروبار متاثر، عوام پریشان، کیا قصور؟ نہیں، قصور تو اس میں کسی کا بھی نہیں ہے، قصور گورنمنٹ کا ہی ہے کیونکہ اسی کو توانائی بحران کو حل کرنا ہے. تو توانائی بحران کو حل کریں گے تو ملک میں صنعت کا پہیہ بھی چلے گا اور بزنس مین کے پاس بھی ریونیو آئے گا اور لوگوں کو بھی روزگار ملے گا. ہر چیمبر بزنس کمیونٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی لگتی ہے. جی آج کل چیمبرز کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے، کیوں؟ وہ اسی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ تاجروں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ صرف ان کو سیف گارڈ کرتے ہیں. مطلب جنرل پبلک کے مسائل کے ساتھ ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں اور اسی کے لیے یہ آواز بلند کرتے ہیں. اکنامی کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟
اکانومی اسی طرح آگے بڑھے گی کہ فارن انویسٹمنٹ کو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لایا جائے، باہر کے بزنس مین کو یہاں پہ بزنس کرنے کی اپرچونیٹیز دینی چاہیے. اسی طرح اکانومی آگے بڑھے گی اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. آئی ایم ایف کی نئی شرائط کیا ہے سر؟ آئی ایم ایف کی نئی شرائط یہی ہے کہ وہ جو پاکستانی عوام ہے نا، ان کے لیے زندگی تنگ سے تنگ ہی کرتے جا رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر ان کو ٹیکس کیا جائے، ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ان سے اپنا، جیسا یہ لیوی لگائی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل پہ، اس سے جو جنرل پبلک ہے نا متاثر تو وہ ہوتی ہے. تو آئی ایم ایف کے تو یہی انٹرسٹ ہے. تو آئی ایم ایف کی نئی شرائط کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جیسا ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، یا ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ریزنیبل شرائط ہوں انہیں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جو پاکستانی جنرل پبلک کے لیے بھی ان کے اوپر زیادہ برڈن نہ بنے. عوام پر بوجھ، حکومت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ ہاں جی، اپنے اخراجات میں بھی کمی لانی چاہیے ان کو، اور ان کو ریڈیوس کرنا چاہیے، کم سے کم سطح پہ لانا چاہیے، اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے. بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کیسے قابو پایا جائے؟ اسی طرح قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انفلیشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں. انفلیشن کے علاوہ پرائسز کے اوپر کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیک بیلنس اس طرح کا نظام نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو یہی کرنا ہے کہ جو ریزنیبل پرائسز ہوں اکارڈنگ ٹو انفلیشن، ان کے اوپر ان کو اسی سطح پہ رکھے. جو تاجروں کی جنرل لوٹ مار ہے، اس سے عوام کو محفوظ رکھے. کیا آپ کی نظر میں نئے بجٹ کے موقع پر پاکستانی قوم کو انفلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی اس طرح کی میں فورسی تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی زیادہ انفلیشن کا، یہ اصل میں تو جو پیٹرول کی پرائس ہے، ڈیزل کی پرائسز ہے، ان کی وجہ تو جنگ ہے. تو یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی نارمل اپنی پرانی سطح پہ آ جائیں گی، اپنی واپس اپنی پرانی آپ کی سطح. نظر میں پاکستان مضبوطی کی طرف جائے یا معاشی استحکام کو بڑھائے؟ نہیں، پاکستان کو دونوں طرف جانا چاہیے، مضبوطی کی طرف بھی جانا چاہیے اور معاشی استحکام کی طرف بھی جانا چاہیے. جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا پاکستان بھی مضبوط نہیں ہوگا. قرضوں اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کو کنٹرول کرنا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کو بھی گورنمنٹ کے ایفرٹس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ایف بی آر سمیت اداروں میں سیاسی مذاکرات کو کیسے ختم کرتے ہوئے اس کلچر کو باہر نکالا جائے؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو ان اداروں کے ہیڈ ہیں وہ نان پولیٹیکل لگانے چاہیے، ان پولیٹیکل لگانا چاہیے، اور ان میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کو بھی بند کرنا چاہیے، اور اس جو ادارے کا ہیڈ ہے اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھئی تم اس طرح کی جو ریکمنڈیشن آتی ہیں سیاستدانوں کی طرف سے یا پارلیمنٹیرین کی طرف سے، تو ان کو وہ نہ ایکسپٹ. ماشاءاللہ آپ کا 37 ایئرس ایکسپیرینس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے الیکشن چیف کمشنر کا یا چیئرمین ایف بی آر کا دور اچھا گزرا؟ ہاں، میں نے عبداللہ یوسف صاحب کے ساتھ خود کام کیا ہوا، تو ان کا دور بہت اچھا تھا اور وہ بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہاں وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور ہی واز اے ویری نائس پرسن. تو اس کا دور بہت اچھا تھا. ملکی اداروں سے سیاسی کلچر کو کیسے دور کیا جائے؟ سیاسی کلچر سیاست کو ختم کرنے سے کیا جا سکتا ہے نا، کہ اداروں کے اندر بھی پرفارمنس بیسڈ، مطلب ان کی کارکردگی کو جانچا جائے اور کوئی یونینز یا اس کی سیاسی انٹرفیرنس کو کم سے کم بند کیا جائے. اداروں میں کرپشن کی بھرمار، ٹھوس حکمت عملی کیا اٹھائی جائے؟ کیا آپ کی نظر میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کوئی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، اپنا رہے بھی ہیں. یہ ڈیجیٹل انوائسنگ اور ہیومن فیکٹر کی کم سے کم عمل دخل اور زیادہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل کلیکشن اور ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جو قدم ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ملکی اداروں کو کیسے مضبوط اور فعال بنایا جائے؟
وہ سر اسی طرح فعال ہو سکتے ہیں نا کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے، جی دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت نہ کرے، تو اسی طرح مضبوط ہو. ایران امریکہ جنگ بندی، پاکستان کی پوزیشن مستحکم، جی پاکستان موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیا رائے آپ کی؟ جی میری یہی رائے ہے کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی اور یہ جو ان کا سٹیپ ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ریکنسیلیشن کروا رہے ہیں، یہ خراج تحسین کے لائق ہے، جی اور یہ ایک پازیٹیو رول ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے. ان کی جنگ کی وجہ سے ساری دنیا ہی مسئلے میں ہے، تیل کی پرائسز ساری دنیا میں ہی ہائی ہے، تو اس لیے ان کا یہ قدم بڑا قابل ستائش ہے، جی اور میں ان کی کامیابی کے لیے دعا ہوں. اس حوالے سے آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام دوں گا کہ آپ یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل بیسیکلی تو یو این او کے پاس ہی ہے، لیکن یو این او تقریباً نان فعال ہے. وہ امریکہ اور ایران کی جنگ میں بھی آپ ان کا رول دیکھ لیں، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں جو بڑی طاقتیں ہیں جیسا امریکہ وغیرہ، ان کو کشمیر کے مسئلے پہ بھی اپنی کوئی پالیسی دینی چاہیے. کشمیر اور کشمیری مجاہدین کی عظیم قربانیاں، سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے، یو این او جو ہے اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اقوام متحدہ کوئی فعال بنایا جائے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں جیسا امریکہ ہے، چین ہے، ان کو اس مسئلے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور کشمیر کے جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ بڑا جینوئن ہے، اور ان کو آزادی دلانی چاہیے. مودی سرکار کا اندھا قانون، کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشیں رنگ لائیں گی؟ انشاءاللہ مشال ملک کی بھی کاوشیں رنگ لائیں گی، اور کشمیری مجاہدین کی کاوشیں بھی رنگ لائیں گی، اور کشمیر ایک دن آزاد ہوگا. افواج پاکستان کی بات کی جائے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں لیڈران کی وجہ سے مسئلہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے؟ مجھے بڑی پکی امید ہے کہ انشاءاللہ آزاد ہوگا، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، بڑے زبردست آدمی ہیں، اور انہوں نے بہت زبردست اپنا رول ادا کیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بہت زبردست آدمی ہیں. آپ تو ایون امریکن پریزیڈنٹ بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیابیاں دے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 17 مئی 2026 کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو جناب عبداللہ یوسف صاحب اور شبر زیدی صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کشمیری عوام کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا جو الحاق ہے اور ان کی جو ایفیلیشن ہے اس کو برقرار رکھے، اور ہمارا اور ان کا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور اس رشتے کو ہمیشہ قائم اور مضبوطی سے قائم رکھیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ.